تقدیر کو جھٹلانا جو ہے اس سے اعمال کی عدم قبولیت ہوتی، یعنی اعمال قبول نہیں ہوتے اس شخص کے جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں سے اللہ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 احسان جتانے والا، نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا۔ عبداللہ بن عمر قسم کھا کے کہا کرتے تھے، اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تب بھی اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا، یعنی وہ صدقہ، جب تک وہ تقدیر پہ ایمان نہ لائے۔ کیونکہ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی، سب کچھ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جو چاہے ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہے نہیں ہوتا۔ نہیں، انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو اس کے مطابق نہیں ہوتی چیزیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کا انکار کرنے والوں کی سزا کے بارے میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا، یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ عز و جل کی تقدیر کو جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر، دوزخ میں آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اور پھر جو شخص تقدیر پر ایمان نہ رکھے وہ جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ فرمایا، لا يدخل الجنت عاق ولا مؤمن بسحر ولا مدمن خمر ولا مکذب بقدر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں والدین کا نافرمان، جادو پر ایمان رکھنے والا، عادی شراب خور اور تقدیر کو جھٹلانے والا داخل نہ ہوگا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو پھر جنت میں چلا جائے۔